نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نکاح کے آداب۔ نکاح کے متعدد آداب ہیں، ان سب میں اہم ادب یہ ہے کہ نکاح میں نیت اچھی رکھے، اس لیے کہ دنیا کے جائز کام میں بھی اگر نیت اچھی ہو تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ پھر نکاح کرنا تو سنت ہے، تو جتنی نیت اچھی ہوگی ویسا ثواب ملے گا۔ اس اعتبار سے نکاح ایک ہی عمل ہے، لیکن جتنی نیتیں کی جائیں گی اتنا ثواب زیادہ ہوتا جائے گا۔ نکاح میں حسب ذیل نیتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، نکاح اس لیے کیا جائے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، النکاح من سنتی، اور سنت پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، نکاح کرنے سے غلط کاریوں سے محفوظ ہوتی ہے۔ نمبر 3، نکاح کرنے کی وجہ سے نفس قابو میں رہتا ہے اور دل کے خیالات ادھر ادھر بھٹکنے سے اور نظر کے پراگندہ ہونے سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 4، حق تعالی نکاح کی وجہ سے نیک اولاد عطا فرمائیں گے اور وہ نیک کام کرے گی اور والدین کے حق میں دعا کرے گی تو اس پر ثواب ملے گا۔ نمبر 5، بال بچوں والے آدمی کی عبادت کا ثواب بنسبت غیر شادی شدہ کی عبادت کے زیادہ ہوتا ہے، تو اس ثواب کے زیادہ ملنے کی بھی نیت کرے۔ نمبر 6، نکاح کی وجہ سے جتنی اولاد ہوگی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کا سبب ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر فرمائیں گے۔ نمبر 7، خدا پاک ایسی اولاد عطا فرمائے جو دعوت اللہ کی محنت کرے، اس سے امت کو بھی دینی نفع ہوگا اور والدین کے لیے اجر عظیم کا سبب بنے گا۔ نمبر 8، اگر چھوٹے بچے مر گئے تو والدین کے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ کا سبب بنیں گے۔ اسی طرح نکاح میں جتنی زیادہ نیتیں کی جائیں گی اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا اور دینی دنیوی برکتیں حاصل ہوں گی۔ بے سوچے سمجھے نکاح کرنا یا صرف نفسانی خواہش اور دنیوی لذتوں کے پورا کرنے کے لیے تو اتنا اہم کام انجام دینا مومن اور مسلمان کی شان نہیں، بلکہ یہ تو محض حیوانی مشغلہ ہوگا۔ نمبر 1، نکاح اور شادی کے ایک بڑی حکمت لطف و سکون کی زندگی حاصل ہونا ہے، اور یہ حکمت اسی صورت میں ظاہر ہوگی جب آدمی کا ذہن ان فائدوں کی طرف متوجہ ہو اور محبت و الفت کا جو مادہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھا ہے اس کو بروئے کار لا کر زندگی گزارنے کا ارادہ ہو۔ نمبر 2، نکاح کا دوسرا ادب یہ ہے کہ علی الاعلان ہونا چاہیے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَأَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَلَوْ بِالدُّفِ، یعنی نکاح کا اعلان کرو اگرچہ نقارہ بجا کر ہی ہو، گویا چھپ کر نکاح نہ ہونا چاہیے۔ اور زنا اور نکاح میں یہی فرق ہے کہ زنا جو حرام ہے چھپا کر کیا جاتا ہے اور نکاح جو حلال ہے وہ مجمع کے سامنے ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا ادب یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، اسی طرح کسی نماز کے بعد ہو، اور خاص طور پر جمعہ کے دن جمعہ یا عصر کے نماز کے بعد بہت زیادہ افضل ہے۔
اس طرح زمان و مکان دونوں کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ایسے ہی مجلس نکاح میں علماء صلحاء کا جتنا مجمع ہوگا اتنا ہی اچھا ہے، تاکہ ان کی دعائیں بھی شامل حال ہوں اور رحمت و برکت نازل ہو۔ نمبر 4، نکاح کوئی عالم دین یا نیک اور صالح آدمی بھی پڑھائے، پہلے خطبہ پڑھ کر پھر ایجاب قبول کرائے۔ اس میں اس بات کا خیال رہے کہ ناکح قبول کرتے وقت پورا جملہ کہے، میں نے قبول کیا۔ صرف قبول کہنا کافی نہیں، نکاح خوانی کے بعد دوست احباب مبارکباد دیں، جس کے لیے حدیث پاک میں یہ دعا آئی ہے، بارک اللہ فیکما وجمع بینکما بخیر واخرج منکم الطیب۔ اللہ تعالی تم دونوں میں برکت دے، خیر و خوبی کے ساتھ جمع کرے اور نیک اولاد تم سے پیدا کرے۔ نمبر 5، نکاح خوانی کے بعد چھوارے تقسیم کرنا یا لٹانا بھی مستحب ہے، البتہ اس کا خیال رہے کہ مسجد میں شور و شغب اور اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ نمبر 6، نکاح میں مہر بہت زیادہ نہ ہو بلکہ درمیانے درجہ کا رہنا چاہیے۔ اسی طرح نکاح کے دوسرے کاموں میں اسراف اور فضول خرچی نہ ہو بلکہ اعتدال سے کام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، یعنی نکاح میں جتنا خرچ کم ہوگا اسی قدر برکت زیادہ ہوگی، لہذا جتنا کم ہنگامہ ہو اور کم خرچ ہو اور آسانی اور سہولت کے ساتھ انجام پائے اتنی ہی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اسی طرح لڑکی کو جہیز دینے میں زیادہ تکلف نہ کرنا چاہیے۔ غور کرو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز کیا تھا؟ 2 چادر یمانی اور 4 گدے، 2 بازو بند چاندی کے اور تکیہ، 1 کملی، 1 پیالہ، 1 چکی، 1 مشکیزہ اور پانی رکھنے کا برتن یعنی گھڑا، اور بعض روایتوں میں 1 پلنگ بھی آیا ہے۔ حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہیز میں 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اختصار کی گنجائش سے زیادہ کی فکر نہ کرے۔ نمبر 2، ضرورت کا لحاظ کہ جن چیزوں کی سرے دست ضرورت ہو وہ دینا چاہیے۔ نمبر 3، اعلان نہ ہو، کیونکہ یہ تو اپنی اولاد کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے، دوسروں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے جو روایت میں مذکور ہے، تینوں امر ثابت ہیں۔ رخصتی کا اسلامی طریقہ، شادی ہو جانے کے بعد پھر لڑکی کو اس کے شوہر کے یہاں پہنچایا جاتا ہے، اس کو رخصتی کہتے ہیں۔ رخصتی بھی نہایت سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، چاہے اپنے گھرانہ کی کسی خاتون یا خادمہ کے ساتھ یا لڑکے والوں کے یہاں سے عورتیں آئی ہوں تو ان کے ہمراہ دلہن کو بھیج دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بھیج دیا تھا۔ رخصتی کا کوئی خاص طریقہ
شریعت میں نہیں ہے، نہیں کسی رسم و رواج کی پابندی ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ جو سامان بطور جہیز دیا ہو وہ اسی وقت ساتھ بھیجا جائے، بعد میں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔